کوئی معذب شخص ہے اور نمازی پرہیزی ہے، وہ اگر کسی ایسے بندے کے پاس کھڑا جیسے کوئی شرابی ہے، بے نمازی ہے، تو ہم فوراً خیال کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بدگمانی کی سزا کیا ہے اور بدگمانی کہتے کس کو ہیں۔ ایک بار بہت کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی تو حضرت ابو الحسنین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خادمہ زیتونہ یہ دودھ اور روٹی لے کر حضرت کی خدمت میں آئیں۔ چونکہ سردی تھی تو آپ کوئلوں پر آگ جو تھے وہ سیک رہے تھے، تو جیسے وہ خادمہ آئی روٹی لے کے، تو جو کہ آپ کوئلوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے تو کوئلوں کی سیاہی آپ کے ہاتھوں پہ لگی اور اسی طرح آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب کوئلوں کے نیچے آگ جلی، دودھ باہر نکلا، آپ کے ہاتھوں پہ لگا، تو اس خادمہ نے بدگمانی کی اور کہنے لگی کہ یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اب جیسے اس نے بدگمانی کی تو حضرت کے گھر سے گئی، جیسے باہر نکلی ایک محلے کی عورت نے اس کو لپٹ کے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ تو نے میری گٹھلی چوری کی ہے، اور اس عورت کو گھسیٹ کر کوتوال کے پاس لے گئی۔ اب جیسے حضرت کو پتہ چلا تو آپ بھی تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کوتوال نے کہا کہ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، اس پر چوری کا الزام ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک کنیز وہی گٹھلی لے کر آ گئی، تو حضرت نے وہ گٹھلی اس مالکہ کو دی اور اپنی خادمہ کو فرمایا کہ آئندہ تم کسی اللہ کے ولی کے بارے میں یہ بدگمانی کرو گی کہ یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس نے کہا نہیں، میں آئندہ سچے دل سے توبہ کرتی ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بدگمانی کی سزا ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے، اور پھر اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں ضرور ملتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خبیث دل کے اندر ہی خبیث گمان پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی بات پر ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ کوئی بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہا تھا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بدگمانی کس کو کہتے ہیں۔ بدگمانی یہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں غلط گمان پیدا کر لینا۔ جیسے کوئی بندہ تسبیح نکال رہا ہے اور اچھا میں نے دیکھا تو یہ کہہ دیا اوہو یہ تو دکھاوے کے لیے تسبیح کر رہا ہے۔ کسی کو ہم نے نوافل پڑھتے دیکھا اور اشراق چاشت پڑھ رہا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، تو کسی نے ان کو دیکھا تو دل میں فوراً خیال آ گیا اچھا یہ تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھا ہے۔ یہ ہے بدگمانی۔ کوئی اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے تو ہم فوراً اس کے بارے میں بدگمانی لے آتے ہیں کہ یہ تو دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ایسا نہ کیا کریں، اس کی بہت سخت سزا ہے کہ اللہ کے خوف سے کوئی رو رہا ہو تو اس کے ساتھ تم بھی رونا شروع کر دو۔ حضرت مقہول دمشقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب تم کسی کو روتے دیکھو تو تم بھی اس کے ساتھ رونا شروع کر دو۔ یہ گمان نہ کیا کرو کہ یہ تو دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو حضرت مقہول دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بھی ایک بندے کے بارے میں یہ بدگمانی کی تھی اور 1 سال تک میں رونے سے محروم رہا۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ کسی کو بھی کوئی دیکھیں، کوئی معذب شخص ہے
اور نمازی پرہیزی ہے، وہ اگر کسی ایسے بندے کے پاس کھڑا جیسے کوئی شرابی ہے، بے نمازی ہے، تو ہم فوراً خیال کر لیتے ہیں کہ اس کا کام یہاں پر کیا ہے، یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہو، اس کو نماز کے لیے لانے کے لیے کہہ رہا ہو، یا ایسی جگہ پر کسی آپ نیک بندے کو دیکھتے ہیں جیسے کوئی شراب خانہ ہے، تو کوئی دیکھنے والا فوراً بدگمانی شروع کر دیتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ نیک بندہ وہاں پہ نیکی کی دعوت دینے گیا ہو اور ان لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آنے والا ہو، تو ہم نے تو گناہ کما لیا نا بدگمانی کر کے۔ تو خدا را بدگمانی سے بچیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام جائے اور وہ اس گناہ سے بچ جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔